بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر 4 کے 2 ٹاپکس پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ چیپٹر ہے ہمارا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسی چیپٹر کے 2 ٹاپک پڑھے تھے۔ پاکستان تو بن گیا، پاکستان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ بنانا تھا، تو اس حوالے سے کیا سٹیپس لیے گئے۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ جو قرارداد پاس کی گئی تھی، قرارداد مقاصد، آبجیکٹیو ریزولوشن، اور نیکسٹ ڈے ہم نے پڑھا تھا 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ آج ہم اسی کو سمارٹ سلیبس کے مطابق لے کے چلیں گے، اور عنوان ہے آج کا ہمارا پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات، یعنی کہ پریکٹیکلی جو سٹیپس لیے گئے تھے پاکستان میں اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ کیا کچھ تھے۔ اصل میں جو سٹیپس لیے تھے اور یہ جو آرڈیننسز پاس کیے گئے تھے، یہ جنرل محمد ضیاء الحق نے پاس کیے تھے آرڈیننسز، لیکن پریکٹیکلی آج تک ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا۔ تھیوری کی حد تک تھے، اصل میں ہوا کیا کہ حکومت تھی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، اور ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ کچھ تحریکیں چلیں۔ ان میں سے ایک تحریک بڑی پرومیننٹ تھی، اور اس تحریک کا نام تھا تحریک نظام مصطفیٰ۔ اور پاکستان کی عوام جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکلی کم اور تھیوریٹیکلی جو ہے وہ چیزوں کو تھیوری کی حد تک زیادہ اپنانے کی عادی ہے، تو لوگوں نے اس تحریک میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے اور بھٹو کا تختہ جو تھا وہ الٹ دیا گیا۔ انہوں نے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ہنگامی طور پر کچھ آرڈیننسز پاس کیے۔ آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ آرڈیننس اور ایکٹ میں تھوڑا سا میں آپ کو فرق بتاتا چلوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ایکٹ کہتے ہیں اس قانون کو جو نارمل روٹین میں بنایا جاتا ہے، جیسے کہ اسمبلی کے اندر ایک ڈرافٹ لکھا جاتا ہے، ایک مسودہ لکھا جاتا ہے، اور اس مسودے کو حوالے کر دیا جاتا ہے قومی اسمبلی کے اندر جو مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جو ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی قطر بیونت کرتے ہیں، وہ اس کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پھر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے اسمبلی کے ایم این ایز کے سامنے۔ تمام ایم این ایز، وہ ایم این ایز جو حکومت کا حصہ ہیں، وہ ایم این ایز بھی جو اپوزیشن کا حصہ ہیں، اس کو بل کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس ڈسکشن میں اگر وہ بل جو ہے وہ اکثریت رائے سے منظور ہو جائے تو اس کو پھر بھیج دیا جاتا ہے سینٹ میں۔ سینٹ میں بھی اگر اس کو منظور کر لیا جائے تو پھر اس کو پریزیڈنٹ کے پاس فائنل اپروول کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے قانون بنتا ہے، ایکٹ بنتا ہے۔ اور جو آرڈیننسز اسٹوڈنٹس ہوا کرتے ہیں، آرڈیننسز میں فوری طور پر قانون جب بنانے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ایٹ لیسٹ 3 ویک پہلے یا 21 دن پہلے جو ہے وہ ایم این ایز کو نوٹس بھیجنا، کال کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر قانون کی ضرورت ہوتی ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس ایمرجنسی کی صورتحال میں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ خود سے قانون بنا سکتا ہے۔ اس کو آرڈیننس کہتے ہیں، اور آرڈیننس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 120 ڈیز ہوتی ہے۔ کون سا آرڈیننس؟ جو صدر پاکستان پاس کرے۔ ایک آرڈیننس گورنر بھی پاس کر سکتا ہے، صوبے کا جو گورنر ہے وہ بھی پاس کر سکتا ہے، لیکن اس آرڈیننس کی مدت جو ہے وہ 90 ڈیز ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، جیسے کہ سی ایس ایس کے اور یہ دیگر پی ایم ایس وغیرہ کے ایگزام، اس میں اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آرڈیننس کی مدت کتنی ہوتی ہے، تو جو صدر پاکستان آرڈیننس پاس کرے گا 120 دن کے لیے ہوگا، وہ 120 دن سے پہلے بھی اس کو ختم کر سکتا ہے، اور جو گورنر پاس کرے گا وہ 90 دن کے لیے ہوگا، وہ 90 دن سے پہلے بھی اس کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو وہ پھر اسمبلی سے اس کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتا ہے۔ تو صدر پاکستان کا 120 دن اور گورنر کا جو آرڈیننس ہوتا ہے وہ 90 دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ تو جنرل ضیاء نے جو سٹیپس لیے تھے، ان سٹیپس کا ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ یہ 20 جون 1980 کو زکوٰۃ کا نظام امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اور عشر کی وصولی کا جو عملی طور پر اس کی وصولی شروع کی گئی تھی وہ 1983 میں، 1983 میں اس کی وصولی شروع کی گئی تھی۔ تھوڑا سا اس کو میں آپ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال تک اگر مال ہمارے پاس موجود رہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر
جو ہے ہمارے پاس اماؤنٹ موجود رہے تو ہم اس کے اوپر 2.5% یا 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مستحق لوگوں تک دیتے ہیں۔ اس سے مال جو ہے ہمارا پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ عشر جو ہوتا ہے وہ ایگریکلچر لینڈ سے حاصل ہونے والی، زرعی زمین سے حاصل ہونے والی آمدن کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ العشر کے نظام کو نافذ کیا گیا، شہروں کے اندر کونسلیں بنائی گئیں اور ان کونسلوں کی ذمہ داری تھی کہ مستحق لوگوں تک زکوٰۃ العشر جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ یکم رمضان کو ہی ہمارے بینکس جو ہیں وہ ڈیڈکشن کر لیتے ہیں اس اماؤنٹ پر جو بینک اکاؤنٹس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ شرعی حدود کا نفاذ، شرعی حدود سے مراد کیا کہ شریعت کے مطابق جو سزائیں دی جائیں گی، یعنی کہ جیسے کہ کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے یا اس طرح کی جو دیگر جرائم ہیں، ان جرائم پر سزائیں عین شریعت کے مطابق دی جائیں گی۔ لیکن پریکٹیکلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ جنرل ضیاء نے تو یہ آرڈیننس پاس کر دیا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ہاں چوری کرتا ہے تو اس کی مختلف سزائیں ہیں اور میکسیمم جو اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے پاکستان میں وہ 7 سال تک ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ قانون جتنے بھی ہیں وہ غریب کے لیے ہیں، عمرہ کے لیے، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، وہ مادر پدر آزاد ہیں اس معاملے میں۔ تو شرعی حدود کا نفاذ کیا گیا 10 فروری 1979 کو، لیکن پریکٹیکلی کبھی کسی چور کے ہاتھ یہاں پر کاٹے نہیں گئے۔ سود کا خاتمہ، سود کیا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا کہ سود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور اس جنگ میں کبھی بھی جو عام آدمی ہے وہ نہیں جیت سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے کون جیت سکتا ہے؟ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ملک سے جلد از جلد سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ 1 جنوری 1981 سے سود کے خاتمے کا آرڈیننس پاس کیا گیا تھا، اور 1984 سے تمام بینک اکاؤنٹس جو تھے ان کو، تمام سیونگ اکاؤنٹس کو تبدیل کر دیا گیا تھا PLS اکاؤنٹ میں۔ PLS اسٹینڈس فار پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی ہمیں ہمارے اکاؤنٹس کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ لاس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، یا لاس ہمیں اگر ہو جائے، بینک جو بزنس کرتا ہے تو ہماری اماؤنٹ ڈیڈکٹ نہیں ہوتی۔ تو پریکٹیکلی یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ شرعی عدالتوں کا قیام 10 فروری 1979 کو شرعی عدالت قائم کی گئی اور علماء کرام کے بینچز بنائے گئے تاکہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے دے سکیں، کر سکیں۔ لیکن مئی 1980 میں ان بینچز کو ختم کر کے وفاقی شرعی عدالت، فیڈرل کورٹ الگ سے بنا دیا گیا تھا، اور علماء کرام کا کام فیصلے بھی کرنا، اپیلیں بھی سننا، اور وہ قانون جو اسلام سے، قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں ان کو بدل دینا عین اسلامی قوانین کے مطابق۔ یہ ایک سٹیپ لیا گیا۔ احترام رمضان آرڈیننس، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سال رمضان کا مبارک مہینہ دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے، ہماری ٹریننگ ہو جائے، اور باقی کے 11 مہینے جو ہیں اس ٹریننگ کے زیر اثر گزر جائیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ پبلک پلیسز پر جو لوگ کھانے پینے سے باز نہیں آئیں گے ان کو یا تو 500 روپے جرمانہ یا 3 ماہ کی قید یا دونوں ہی جو ہیں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس سے مستثنی قرار دیا گیا تھا کچھ جگہوں کو۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ جیسے کہ ہاسپٹلز ہیں، جیسے کہ ریلوے اسٹیشن ہیں، یا جیسے کہ بس سٹینڈز وغیرہ ہیں، تاکہ مسافروں کو سفر کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے اور بعد میں وہ اپنے روزے پورے کر سکیں۔ اہتمام نماز، نماز آپ کو پتہ ہے کہ دین کا ستون ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ بھی صدر صاحب نے ایک بہت اچھا سٹیپ تھا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جتنے بھی اسکول کالجز ہیں ان میں ظہر کی نماز کا باقاعدہ بندوبست کیا گیا تھا، اور ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو کے اوپر فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات میں اذانیں دی جاتی تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ماڈرن ہوتے چلے گئے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ عربی کی لازمی تعلیم، قرآن پاک کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے عربی کی لازمی تعلیم کو بہت شد و مد کے ساتھ امپلیمنٹ کیا گیا، اور کہا گیا کہ 6ٹھی جماعت سے لے کر کے 8ویں جماعت تک عربی جو ہے وہ پڑھنا لازم ہوگی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام 2 جنوری 1981 سے اس یونیورسٹی نے پریکٹیکلی کام کرنا شروع کر دیا تھا،
اور یہ ایک جدید ترین پاکستان کی یونیورسٹی ہے جو کہ اسلام کے اوپر، اسلام کے تمام پہلوؤں کے اوپر تحقیق کرتی ہے۔ دینی مدارس کی سرپرستی جنرل ضیاء کا ایک بہت اچھا سٹیپ تھا کہ وہ بچے جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو نہ صرف جو اسناد ملیں گی وہ عربی فاضل کی ہوں گی، بلکہ ان کی ڈگری کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر تسلیم کیا جائے گا۔ سرپرستی کیسے کی کہ ان بچوں کو اپلفٹ کیا اخلاقی طور پر اور ان کو جو ہے وظائف جاری کیے۔ جنرل صاحب کا یہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد اسلامیات کی لازمی تعلیم، بینگ اے مسلم، ہمیں بار بار یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے، بار بار ہمیں ہر کلاسز کے اندر اسلام کا درس دیا جاتا ہے اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں اور پریکٹیکل مسلم بن سکیں۔ تو بی اے تک اسلامیات کی لازمی تعلیم جو ہے وہ قرار دی گئی، گریجویشن تک آپ کو اسلامیات لازمی پڑھائی جاتی ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ روابط، دنیا کے اندر 58 اسلامک کنٹریز ہیں، تو ہم نے چونکہ یہ ریاست حاصل کی تھی اسلام کے نام پر، تو ہم اسلامی ممالک کے ساتھ بالخصوص اور پوری دنیا کے ساتھ بالعموم اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ اسلامی معاشرے کے قیام کی مساعی کہتے ہیں کوشش کو، تو اسلامی معاشرے کے قیام کی جو کوشش کی گئی تھی وہ کوشش کیا تھی کہ خواتین کے لیے حجاب جو تھا وہ لازم قرار دیا گیا اور خواتین کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ آپ اپنا سر ڈھانپ کے رکھیں۔ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اسلام ہے کیا؟ اسلام سمپلی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے، شریعت کے سامنے، شریعت محمدی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ جو کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے وہ کر لیں، جس سے منع کر دیا گیا ہے اس سے اب رک جائیں۔ تو ہر کام کے اندر خیر موجود ہے۔ تو خواتین کو آپ دیکھیں نا کہ اس زمانے میں، اب بھی آپ اگر کوئی خبرنامہ پرانا نکال کے دیکھیں پی ٹی وی کا، تو عورتوں کے سر جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اب وقت بدلا ہے۔ بہرحال حجاب کے حوالے سے ترغیب دی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے اصول وضع کر دیے کہ وہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے پروگرام کر سکتے ہیں۔ غیر اخلاقی مواد کی اشاعت پر پابندی، ایسے میگزینز، ایسے رسائل جو ہیں وہ بین کر دیے گئے تھے جن کے اندر غیر اخلاقی مواد موجود تھا۔ غیر اخلاقی فلموں پر پابندی، زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی چیز ہے۔ غیر اسلامی پروگرامز کی حوصلہ شکنی، بے شک قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنے گی، یہ ملاؤں کی حکومت یہاں پر نہیں آئے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سیکولر سٹیٹ ہے، یہ اسلامک سٹیٹ ہی ہے۔ تو وہ پروگرام جو ہمیں سیکولرزم کی طرف لے کے جائیں ان کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی اقدار کی تعلیم، قرآن پاک پڑھانے کا بندوبست کیا گیا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور جو ہے ایسے پروگرام نشر کیے گئے، اہل علم حضرات کو بلا کر کے بٹھایا جاتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو رمضان میں یہ ایکٹرز اپنے فلموں اور ڈراموں کو چھوڑ کر کے دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا رائٹ نہیں بنتا۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو وہی کام کرنا چاہیے جو یہ کرتے ہیں، بہرحال کم از کم ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ سیٹس جو علماء کرام کو ملنی چاہیے ان سیٹس پر آ کر کے یہ لوگ دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ عربی زبان کو فروغ دینے کی خاطر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اشتراک کیا گیا کہ وہ عربی کے شارٹ کورسز، زبان ایک ہی ہے اور وہ زبان کیا ہے؟ وہ اللہ کی زبان، وہ رسول کی زبان، وہ عربی زبان ہے۔ تو ہمیں قبر میں جاتے ہی عربی فر آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہمیں بے شک آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ہمیں اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے عربی کے اوپر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ جتنے بھی صدر صاحب نے آرڈیننسز پاس کیے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتے تو پاکستان ایک مثالی ریاست تھا، لیکن انلکیلی بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ آرڈیننس میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہاں پر میں اپنی ہی بات کو نگیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی مدت 120 دن ہوا کرتی ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ صدر صاحب طاقتور تھے، انہوں نے 1985 میں ایک طویل عرصے کے بعد جا کر کے جب اسمبلی بنی تو اس اسمبلی میں جا کر کے ان آرڈیننسز کو قانون کا درجہ دیا۔ 1985 میں تمام آرڈیننسز کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ قانون کا حصہ تو بنا دیا گیا، لیکن ان پر افسوسناک بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ دوسرا آج کا ہمارا عنوان ہے 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق۔ بہت سادہ، بہت سمپل سا ہے۔ نمبر 1، حق
ज़िंदगी। हक़ ज़िंदगी سے مراد کیا کہ انسان جو ہے یہ بچوں غلام نہیں ہے، اللہ پاک نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو مکمل طور پر آزادی دی ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں کہ میں آزاد ہوں، نہیں، رب نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ قرآن اور سنت کے اسلام کے جو قوانین ہیں ان کی وائلیشن کی جائے، نہیں۔ اگلا حق کیا ہے جی 1973 کے آئین میں جو ہمیں ملتا ہے، بلا وجہ گرفتاری۔ بلا وجہ گرفتاری سے مراد کیا کہ کسی کو بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور گرفتار کرنے کے بعد نمبر 1 اس کو وجہ بتائی جائے گی، اور نمبر 2 کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو درجہ اول کے میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا، اس کو لاک اپ میں بند رکھا نہیں جا سکتا۔ سابقہ جرم کی سزا پر پابندی۔ ایک شخص نے ماضی میں کوئی جرم کیا تھا اور اس جرم کے اوپر کیس چلا تھا اور اس میں وہ بری ہو گیا تھا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کسی انتقام کے حوالے سے کہ اس کے اوپر پھر سے کیس، اس کو پھر سے ری اوپن کیا جائے اور پھر سے اس کو سزا دی جائے، تو سابقہ جرم پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ دوہری سزا پر پابندی۔ دوہری سزا سے مراد کیا کہ ایک ہی جرم پر 2 مرتبہ اسی کی فردر ایکسپلینیشن ہے، دوہری سزا نہیں دی جا سکتی۔ نقل و حرکت کی آزادی۔ نقل و حرکت کی آزادی سے مراد کیا کہ چونکہ ہم آزاد ہیں تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، سوائے ان علاقوں میں جہاں پر ریاست نے جانے سے منع کر دیا ہو، جیسے کہ ہمارے مختلف ایٹمی پروگرامز چل رہے ہیں، یا اس طرح کی جو ریڈ زونز ہیں جہاں پر ایک عام آدمی کو جانے سے منع کر دیا ہے، باقی آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ پرامن اجتماع کی اجازت۔ آپ سیاسی طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ مذہبی طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور پرامن اجتماع کر سکتے ہیں۔ اجتماع تو کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ اجتماع جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ اجتماع کرنے سے پہلے، اکٹھ کرنے سے پہلے اور جلسہ جلوس کرنے سے پہلے آپ کو اس کی باقاعدہ انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ حق عقیدہ و مذہب۔ اسلامک اسٹیٹ تو ہے لیکن کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل آزادی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ حق کے تحریر و تقریر۔ تحریر و تقریر سے مراد کیا کہ آپ اپنا مافی الضمیر۔ مافی الضمیر سے مراد کیا کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں، چاہے تو آپ بول کر کے کہیں، چاہے آپ لکھ کر کے کہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں ایسے آپ بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر بول سکتے ہیں اور اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں۔ حق کے جائیداد۔ حق کے جائیداد سے مراد کیا کہ آپ اپنے جائز ریسورسز سے، جائز وسائل سے جتنی چاہے پراپرٹی بنا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، اس کا بزنس کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، لیکن ریاست آپ سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ جائیداد کیسے بنائی، کہاں سے بنائی، تو آپ پابند ہوں گے اس بات کے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ حق ملازمت و کاروبار۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو آپ ملازمت کریں، چاہے تو آپ کاروبار کریں، لیکن کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں کر سکتے جو ریاست کے خلاف ہو۔ آپ منشیات کا یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے جس کو ریاست نے کرنے سے منع کر دیا ہو۔ حق زبان و ثقافت۔ آپ اپنی زبان کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی ثقافت کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1 سے زیادہ ثقافتیں موجود ہیں۔ حق انجمن سازی۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی انجمن، کوئی جماعت، کوئی تنظیم بھی بنا سکتے ہیں اور پہلے سے بنی ہوئی کسی تنظیم کا حصہ بھی، ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ معاشرتی مقام۔ سوسائٹی کے اندر بلا امتیاز، بلا رنگ، بلا نسل، بلا معاشرتی سٹیٹس کے سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، یہ 1973 کا آئین ہمیں بتاتا ہے۔ ملازمت میں بلا امتیاز آزادی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوروکریٹ کا بیٹا ہی بیوروکریٹ بنے، بلکہ سب کو آزادی حاصل ہے کہ اگر وہ اس کمپیٹیبلٹی کو میٹ کرتے ہیں، اگر ان کے اندر کیلیبر موجود ہے تو وہ کوئی بھی ملازمت کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے انہیبیٹنٹس، پاکستان کے باشندے کوئی بھی، اور اس میں مذہب کا بھی عمل دخل نہیں ہوگا کہ یہ نان مسلم ہے تو اس کو ڈاکٹر نہ بننے دیا جائے، یہ نان مسلم ہے تو اس کو جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزامز میں حصہ نہ لینے دیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تھے 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق۔ اب کچھ فرائض ہیں شہریوں کے، فرائض بہت سادہ، بہت مختصر اور شارٹ سے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں ہمارے ہاں۔ ہم جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف بات کرتے ہیں اپنے حقوق کی اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کو بیلنس رکھنے کے لیے اور ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ
حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کی بھی بات کی جائے، دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ وفاداری سے مراد کیا؟ پیٹریٹزم سے مراد کیا؟ جذبہ حب الوطنی، ہمیں وفادار ہونا چاہیے اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے اپنے وفادار ہونا چاہیے۔ قوانین کی پابندی، قوانین بچوں کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں، ہماری سیفٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کھلے بندوں ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک کے اشاروں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ قوانین جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ہم ان کو فالو کریں۔ ٹیکسز کی ادائیگی، اب ریاست کو چلانا ہے، ریاست کی تو کوئی انکم نہیں ہے، تو ریاست ہم سے ہی ٹیکسز لے کر ہمارے اوپر ہی خرچ کرتی ہے، تو ہمیں بر وقت ٹیکسز کو پے کرنا چاہیے اور چور راستے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ ووٹ کا صحیح استعمال ایک ذمہ دار شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ووٹ میرٹ کی بنیاد پر دے کہ کون ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اس کو ووٹ دیا جانا چاہیے۔ کسی کے کہنے پر ووٹ کا استعمال یا اپنا ذہن جو ہے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ خدمت خلق، ہمیں ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہاں ہر دم لوگوں کے لیے جو ہے وہ حاضر رہیں۔ ایک جملہ بولتا ہوں، وہ جملہ کیا ہے کہ ہر وقت آپ زمین کی طرح عاجز اور ہوا کی طرح دستیاب رہیں۔ تعلیم کا حصول، تعلیم حاصل کرنا جہاں ہمارا حق بنتا ہے وہاں ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لٹریری ڈیتھ ہو جاتی ہے اس شخص کی جو کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کتابوں کو اٹھا کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کرنا چاہیے اور سیکھنے کا یہ عمل جو ہے وہ قبر تک جاری رہنا چاہیے۔ لاسٹ ون ہے قومی مفاد۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں قوم کا، تو قربانی دینا سیکھیں۔ اسلام ہمیں قربانی دینے کا درس دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ، حقوق و فرائض کو ساتھ ساتھ لے کر کے نہیں چلیں گے تو کبھی بھی ایک متوازن، ایک صحت مند اور ایک متناسب معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ چیپٹر 4 کے جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔